السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے رات کو سونے سے پہلے کی تسبیح پڑھتے ہی فرشتے خود دولت لے کر آئیں گے، پیسہ ہی پیسہ ہوگا، شام تک کروڑوں ملے گا جو بھی اس وظیفے کو کر لے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، پیسہ ہی پیسہ ہوگا، کروڑوں میں کھیلو گے، ارب پتی بن جاؤ گے جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، رات کو سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح پڑھ لینا، پھر آپ اپنے گھر کے حالات بدلتے دیکھ لینا۔ آپ کو کبھی نہ پیسے کی تنگی ہوگی، نہ رزق کی کمی ہوگی۔ آپ اگر سنبھال سکو تو شام تک کروڑوں مل جائے گا، آپ کے گھر اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ ہر چیز، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، ہر طرف خوشحالی آ جائے گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، ہر مشکل آسان کرنی چاہتی ہو، بڑی سے بڑی مراد پوری کرنی چاہتی ہو، تو انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھنا کہ فرشتے خود دولت لے کر آئیں گے۔ جس گھر میں فرشتے دولت لے کے آ جائیں، اگر آپ کا پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا وہ بھی اتر جائے گا، آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، ہر طرف آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، نہ رزق میں تنگی ہوگی، نہ پیسوں میں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ صرف ایک تسبیح پڑھتے ہی فرشتے خود دولت لے کر آ جائیں گے، آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ قرآنی آیت صرف ایک تسبیح پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں ہر طرح کی پریشانی، بندش، رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، یہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو لاکھوں کروڑوں ملے گا۔ آپ اگر مانگتے ہو، آپ مانگنے والوں سے دینے والے بن جاؤ گے۔ آپ اتنا، میرا رب اتنا عطا کر دے گا، آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ پہ سنبھالا نہیں سمجھے گا۔ آپ میری بہنوں، میرے بھائی، اس وظیفے کو کر کے دیکھ لینا۔ صرف ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ کو ایک تسبیح سونے سے پہلے پڑھنے سے پہلے جو بھی آپ کی حاجات ہے، جو بھی مراد ہے، وہ دل میں رکھ کے اللہ سے ذکر کر کے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے پڑھ لینا۔ پھر آپ دیکھنا آپ کے گھر کے نظارے کس طرح سے بدلیں گے۔ نہ پیسے کی تنگی ہوگی، نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ کوئی کاروبار میں مسئلہ، نہ کوئی بھی رکاوٹ، سب ختم ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ ہر چیز برکت چاہتی ہو، کاروبار میں برکت چاہتی ہو، گھر میں برکت چاہتی ہو، تو سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح پڑھ لینا۔ جس گھر میں دولت کی کمی نہ ہوگی تو اس گھر میں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ صرف ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے کی تسبیح پڑھتے ہی فرشتے خود دولت لے کر آ جائیں گے، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے یہ رات کو سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لی، سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے، آپ کے تمام بگڑے کام بن گئے۔ صرف رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھتے ہی فرشتے خود دولت لے کر آ جائیں گے، آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، شام تک کروڑوں مل جائیں گے، مگر دل سے اور یقین سے کریں، اور نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں۔ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نیک ہدایت دے، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ تو میری بہنوں، آج کا دور اس طرح سے چل رہا ہے کہ بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، بہن بہن کو نہیں دیکھتی۔ ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، پورے دن محنت مزدوری کرتا ہے، مگر پھر بھی اپنے بچوں کو اچھے کپڑے نہیں پہنا پاتا، اپنے بچوں کو اچھا کھانا نہیں کھلا پاتا۔ تو میری بہنوں، آج کا دور اس طرح سے ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ یہ اللہ کو
جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کر لے تو شام تک اس کا دن بن جاتا ہے۔ جو بندی یا بندہ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، ایک تو آپ نمازوں کی پابندی کرو، اگر آپ وظیفے کرو یا نہ کرو، کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں ہے، یہ تو آپ کو کرنے کا میں طریقہ بتلا رہی ہوں۔ اللہ کا راستہ ہے، جو بھی آپ مانگ سکو اللہ کو راضی کر لو۔ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل بتا رہی ہوں۔ سونے سے پہلے آپ خود دیکھ لینا، آپ ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے سو جانا، پھر دیکھنا آپ کے گھر کا منظر کیا ہوگا۔ آپ کے رشتہ دار جو آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ سے پوچھیں گے، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے کہ آخر کہاں سے آیا آپ کے گھر میں اتنا پیسہ۔ تو میری بہنوں، اگر راتوں رات آپ امیر نہ بن جاؤ تو پھر مجھے کہہ لو۔ رات کے سونے سے پہلے صرف قرآنی آیت کی ایک تسبیح پڑھتے کے ساتھ ہی فرشتے خود دولت لے کر آ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، شام تک کروڑ مل جائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ ایک قرآنی آیت کی تسبیح پڑھتے کے ساتھ ہی دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جس گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے، جس گھر میں رزق کی تنگی دور ہو جائے، دولت کا ڈھیر لگ جائے، تو اس گھر میں کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کے بچوں کی قسمت اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ راتوں رات امیر بن گئے۔ تو میری بہنوں، اگر راتوں رات امیر بننا چاہتی ہو، ہر مشکل آسان کرنا چاہتی ہو، بڑی سے بڑے مسئلے حل کرنا چاہتی ہو، اپنے بچوں کے نصیب بدلنا چاہتی ہو، خود کے کہتے ہیں کہ دعاؤں سے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ سونے سے پہلے کی صرف ایک تسبیح پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی جو بھی مراد ہے، دلی مراد ہے، وہ پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ کا ذکر کیا کریں، کیونکہ جو بندہ دعا استغفار پڑھتا ہے، چلتے پھرتے اس کی گناہ معاف ہو جاتی ہے، اور جب اس کی گناہ معاف ہو جاتی ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی آیا دنیا میں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا سونے سے پہلے دل سے اور یقین سے، تو انشاءاللہ جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اس وظیفے کو عشاء کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اور جب اپنے بستر پہ آپ جاؤ باوضو ہو کر بستر پہ بیٹھ کے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سونے سے پہلے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ خاص کر کے یہ دولت اور رزق کے لیے وظیفہ ہے، مگر آپ کا جو بھی حاجات ہے، جو بھی جائز مقصد ہے، ناممکن سے ناممکن حاجات بھی اس عمل کی برکت سے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کی تمام مسئلے حل نہ ہو جائیں، آپ تو مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے۔ جب آپ کے وظیفے قبول ہوں گے، مگر دل سے اور یقین سے کرنا، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ جو بندہ تسبیحات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ آپ وظیفے کرو یا نہ کرو، مگر نمازوں کی پابندی کرو گے تو ہر بے حیائی سے بچو گے، ہر غلط راستے سے ہٹو گے، ہر برائی سے بچو گے، چغلی سے غیبت سے بچو گے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، کسی کا حق نہ مارو۔ اگر کسی کا حق ایک بالش بھی زمین آپ نے دبن کر لی تو اللہ کے وہاں آپ کو جنت نصیب نہ ہوگی۔ تو میری بہنوں، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر جو آپ سود کا کھاتے ہو، بیاج کا کھاتے ہو، وہ بھی معاف ہو جائے گا، مگر کسی کا حق مارنا یا کسی کا دل دکھانا تو میرا اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ چغلی غیبت کرنے والے کی اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ جب تک جس کی آپ چغلی کر رہے ہو، اگر وہ معاف نہ کر دے آپ کو تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ معاف کرے گا تبھی اللہ معاف کرے گا۔ تو میری بہنوں، چغلی سے غیبت سے بچاؤ، بے حیائی سے، بے پردگی سے بچو، اللہ کا ذکر کرو اور دعا استغفار پڑھا کرو، اپنی
اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو نیک ہدایت دو، اپنے شوہر کو بھی۔ جو عورت اپنے شوہر کا بستر باندھ کے دے گی جماعت کے لیے، وہ 500 برس اپنے شوہر سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو میری بہنوں، جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کی اطاعت میں رہو، اپنے شوہر کا کہنا مانو اور اپنے شوہر کو بستر باندھ کے دو۔ خود بھی نمازوں کی پابندی کرو، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دو، اپنے بچوں کو بھی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اگر جس عورت نے اپنی عزت کی، زبان کی حفاظت کر لی، اپنے بچوں کی نے اچھے سے پرورش کر لی، سمجھو وہ عورت جنتی ہے۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے کر لیں، دولت کے لیے، رزق کے لیے اس وظیفے کو کر لیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، کلام پاک کی آیتوں کا ذکر دل سے ہوتا ہے، اور جس بندے کے دل میں ڈر ہے، نہ خوف ہے، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، نہ اسے پتہ ہے، نہ ڈر ہے، اس کے دل میں نہ خوف ہے، تو اس کا وظیفہ نہ لگے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دل سے کریں گی اور یقین سے کریں گی اور نمازوں کی پابندی کریں گی تو انشاءاللہ اگر آپ نے الف کا بھی عمل کر لیا تو وہ بھی آپ کا سچا ہوگا۔ اگر ہم نے آپ کو بتایا، جو بھی عمل بتا رہی ہوں میں آپ کو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، میں تو صرف کرنا آپ کو ہے، رب کو آپ کو منانا ہے، رب کو راضی آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ سے رب راضی ہو جائے، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں تو آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے، تا عمر آپ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے کہ کسی بہن نے وظیفہ بتایا تھا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور میرے بھائی بھی کریں۔ اس وظیفے کو میری بہن بھی کر سکتی ہیں، میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں کر سکتے ہیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ میری بہنیں اپنے گھر پر کریں، اکیلے میں، تنہائی میں، بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور، ایک طرف تنہائی میں۔ اللہ کا ذکر اکیلے میں ہوتا ہے، تنہائی میں۔ تو میری بہنوں، آپ جب سونے کو جاؤ تو ایک تسبیح اپنے پاس رکھ کے سو، باوضو ہو کر۔ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، میری بہنیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ ایک تسبیح اپنے پاس رکھ لیں، باوضو ہو کر، قبلے کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، ایک ہے، دو ہے، جتنے بھی آپ کے مقصد ہیں، آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہی ہوں، آپ اگر انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ تو میری بہنیں، ایک طرف باوضو ہو کر، رات کو اپنے بستر پر بیٹھ کر، قبلے کی طرف رخ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 بار درود ابراہیم پڑھے، 7 بار، اور یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھے، ورنہ درود ابراہیمی پڑھے، اور پھر اپنی جو بھی حاجات ہے، جو بھی دلی مراد ہے، وہ اپنی ذہن میں رکھ کے، آپ کے رزق کا ہو، دولت کے حوالے سے ہو، آپ کا گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ سے روتے ہوئے، یا اللہ یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھی ہوں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا، یا میرے مولا قرآن آیت کا وظیفہ ہے، یا اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے میری حاجات پوری کر دے، یا اللہ تو مجھے صبح اٹھنے سے پہلے میری حاجات پوری کر دے، یا میرے مولا جس مقصد کے لیے بھی میں نے یہ وظیفہ کیا، جو بھی میری حاجات ہے، جو بھی مراد ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، تو سب کے دلوں کا راز جانتا ہے، اللہ تو رازدار ہے، اللہ جو میں نہیں جانتی، اللہ تو سب جانتا ہے، جو بھی میرے دل کی سب جانتا ہے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جو بھی میرا مقصد ہے، جائز مقصد ہے، یا میرے مولا اس جائز مقصد کو پورا کر دے، اللہ میری ناممکن حاجات ہے، میں پریشان ہو چکی ہوں، یا اللہ تیرے در پہ آئی ہوں، یا اللہ تیرے در پہ نہ جاؤں تو کہاں جاؤں گی، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
یا اللہ تو چاہے تو پل بھر میں اندھیرا کر سکتا ہے اور چاہے تو پل بھر میں اجالا۔ یا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، اللہ جس حال میں رکھے گا اس حال میں خوش ہوں۔ اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ایک تسبیح، آپ کو صرف قرآنی آیت کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو بھی آپ کا دل میں ہے، جو بھی تمنا ہے، انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا اللہ کا وہ پیارا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحم و کرم، اللہ کی رحمت بھری اس بندے پہ نظر ڈل جائے تو سمجھو اس کی تمام مسئلے حل ہو گئے۔ تو میری بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ سے خوب رو رو کر دعا کر کے، اللہ سے جد کر کے مانگنا، میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جس گھر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا جاتا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والی ہر طرح سے حفاظت میں ہو جاتی ہے، رب کی اس بندے پہ رحم و کرم آ جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھیں، کیونکہ جب ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گی جبھی تو ہماری دعا قبول ہوں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح سے ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھے اور اللہ سے کہے، یا اللہ جو بھی میں نے وظیفہ کیا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میری کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو صحیح کر کے قبول فرما۔ اللہ جس مقصد کے، جس حاجات کے، جس مراد کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا، اللہ اسے پوری کامیابی عطا فرما۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھ کے آخر میں جتنی بار بھی شروع میں درود ابراہیم پڑھی 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرے، خوب گڑ گڑا کے دعا کیجیے اللہ سے، خوب رو رو کر، کیونکہ میرے رب کو جد کرنے والے پسند ہیں۔ میرے رب کو جو بندہ جد کر کے مانگتا ہے بچے کی طرح رو رو کے، وہ پسند ہے۔ تو میری بہنوں خوب دعا کیجیے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے، اور سیدھی کروٹ سے سو جائیے۔ جو بھی آپ کے دل میں مراد ہے، جو بھی حاجات ہے، آپ اپنی دولت کے لیے سوچ کے سو جائیں، رزق کے لیے، روزگار کے لیے سو جائیں، تو انشاءاللہ صبح تک فرشتے خود دولت لے کر آئیں گے، آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، آپ کو شام تک کروڑوں مل جائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ صرف رات کو سونے سے پہلے کی تسبیح ہے، اس کے پڑھنے والا ہر طرح سے حفاظت میں ہوتا ہے، رب کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، انشاءاللہ جس مقصد کی بھی آپ نیت کر کے سوئیں گے صبح تک وہ کام پورا ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا۔